ویور نارتھ ویسٹ چائنا میں زنجیانگ پروونس لوکیٹڈ ہے جسے چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کنٹرول کرتی ہے۔ اس میں 40 ایتھنک گروپس ہیں کیونکہ یہ ایک آٹونامس ریجن ہے اور اس میں میجورٹی آف پاپولیشن اوئیگورس اور ہان کی ہے۔ اس کے علاوہ چائنیز مسلم، کھالکھا، قزاقس، ازبیکس، تاترس، رشینز، تاہور، ہوئی، منگولیا وغیرہ شامل ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اوئیگورس مسلم کے بارے میں کہ جسے چائنا کی کمیونسٹ پارٹی نے میڈیا، فارن جرنلسٹ اور انٹرنیٹ وغیرہ اس کے اوپر سب بین کر دیا ہے۔ ہان اور اوئیگر کے درمیان ایشو تو بہت پرانا ہے، لیکن 2009 میں اچانک کیوں چائنا کا ایٹیچیوڈ اوئیگرز کی طرف ایکسٹریم ہو گیا، اور آہستہ آہستہ 2010 میں کمیونسٹ پارٹی کے مائنورٹی گروپ اوئیگرز کے اوپر اٹیک اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ یہ ایک گلوبل ہیومن رائٹ ایشو بن گیا ہے۔ اس پورے ایشو کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اوئیگرز کون ہیں اور ہان اور اوئیگرز کا بیسیکلی کانفلکٹ کیا ہے اور کیوں چائنا اوئیگرز کو ایکسٹریمسٹ مانتا ہے۔ اوئیگرز انٹیریئر ایشیا اور نارتھ ویسٹ چائنا کے رہنے والے انڈیجنس ایتھنک گروپس کے لوگ ہیں۔ چائنا کے آٹونامس ریجن زنجیانگ میں قریب 10 ملین اوئیگرز رہتے ہیں۔ اوئیگرز اولڈسٹ ترکک سپیکنگ پیپل ہیں۔ ان کی لینگویج ترکک گروپ کے التائک لینگویج کا ایک حصہ ہے۔ اوئیگرز کی ہسٹری چائنیز ہسٹری کی 3rd سینچری میں بھی مینشنڈ ہے۔ ان کا خاص طور پر پرومیننس 8th سینچری میں نظر آتا ہے جب انہوں نے اورہان ریون کے قریب اپنی کنگڈم اسٹیبلش کی۔ 10th سینچری میں میجورٹی آف اوئیگرز نے اسلام قبول کیا اور اس میں تقریباً 80% سنی مسلم ہیں۔ ماڈرن ڈے جیوگرافی سے دیکھیں تو نارتھ سینٹرل منگولیا سے اوئیگرز نے اپنی کنگڈم سٹارٹ کی اور کنگ اٹیک اور منگول کے اٹیک کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ایریاز کو چینج کیا اور ڈسپلیس کیا۔ دوستو ہوا یوں کہ 1912 میں چائنیز ریولیوشن میں یہاں نیٹو ترکک گروپ کے کمانڈر زینگ جنسن نے زنجیانگ کو کیپچر کر لیا اور بعد میں بیجنگ کی گورنمنٹ نے اسے یہاں کا گورنر مقرر کر دیا، لیکن 1928 میں اس کا اسیسینیشن ہو جاتا ہے اور بعد میں اس ایریا کو جنگ شورین اور شنگ سچائی نے رول کیا۔ 1949 میں چائنا کمیونسٹ پارٹی کے وکٹری کے بعد یہاں سینٹرل گورنمنٹ نے لوکل اتھارٹیز کو لے کر ماڈرن پالیسیز امپلیمنٹ کی۔ 1955 میں زنجیانگ کو آٹونامس ریجن قرار دے دیا گیا، لیکن اس کے چند سالوں بعد 1958 اور 1960 کے درمیان یہاں کمیونسٹ پارٹی نے ایک کمپین سٹارٹ کی جس کے اندر انہوں نے پاپولیشنز کو آرگنائز کرنا تھا، اور اس کمپین جسے گریٹ لیپ فارورڈ کہتے ہیں، اس کمپین کے دوران لارج سکیل رورلز کمیون ہوئے۔ چائنا کا یہ مقصد تھا کہ انہوں نے ایگریکلچرز اور انڈسٹریل پرابلم کو حل کرنا تھا۔ اس کے چند سالوں بعد ماؤ زیڈونگ نے کلچرل ریولیوشن انٹروڈیوس کرایا۔ ماؤ کو ڈر تھا کہ چائنا سوویت ماڈل پر چلنے لگے گا اور ان کی ہسٹری میں کوئی جگہ نہیں رہے گی، اور اس نے دیکھتے دیکھتے چائنا کے کئی سٹیز کو ٹرموئل میں دھکیل دیا اور یہی پالیسیز زنجیانگ میں بھی امپلیمنٹ ہوئی۔ ہوا یوں کہ وہاں کے مائنورٹی گروپ انہوں نے اس وقت کے سوویت ریپبلک قزاقستان کی طرف مائیگریٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس سے ایتھنک ٹینشن بڑھی اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی۔ کلچرل ریولیوشن کے ختم ہونے کے بعد چائنا کمیونسٹ وکٹری کے بعد یہاں پہ بہت سے بدلاؤ دیکھنے کو ملے، اور سب سے جو بڑا بدلاؤ دیکھا گیا وہ ڈیموگرافک چینج تھا۔ حالانکہ زنجیانگ ایک آٹونامس ریجن تھا اور وہاں میجورٹی آف پاپولیشن اوئیگرز کی تھی، لیکن اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور ایتھنک ٹینشنز کی وجہ سے موسٹلی اوئیگرز نے مائیگریٹ کیا، اور یہاں مختلف علاقوں سے ہان ایتھنک گروپس کے لوگوں نے یہاں زنجیانگ میں آ کے مائیگریٹ کیا۔ 2009 میں زنجیانگ کے کیپٹل وولوموکی میں ایک وائیولنٹ آؤٹ بریک ہوا جس میں تقریباً 200 لوگ مارے گئے اور 1700 سے زائد لوگ زخمی ہوئے۔ آفیشیل کے مطابق مرنے والوں میں سب سے زیادہ ہان ایتھنک گروپس کے لوگ تھے، اور تبھی سے 2009 کے بعد سے ہی ہان ایتھنک گروپس اور اوئیگرز مائنورٹی کے درمیان اٹیک بڑھ گئے ہیں۔ چائنا نے ہمیشہ اسے ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ یعنی ETIM کو بلیم کیا ہے۔ ویور ETIM کی ایکٹیویٹیز انکلیئر ہیں اور نہ ہی انہوں نے ان حملوں کی ذمہ داری لی ہے۔
چائنا نے ہمیشہ سسپیشن کے تحت اوئیگرز کو ڈیسیڈنٹ اور سیپریٹسٹ ہی تصور کیا ہے، اور انہوں نے اسی کو بنیاد بنا کر انہوں نے ان کے اوپر کریک ڈاؤن لگایا۔ اتھارٹیز کے ایکشن میں شوٹنگ، اریسٹ اور لانگ جیل سینٹنس انوالو ہوئے۔ ویور، بی بی سی جیسے رینون میڈیا سورسز نے اس کے اوپر اس کے انویسٹیگیٹو پیسز پبلش کیے ہیں۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق ترسن ضیاء الدین، جنہوں نے ان ڈیٹینشن کیمپ میں 9 مہینے گزارے، بتاتی ہیں کہ جب پینگوئن نہیں تھا تو گارڈ ماسک پہن کر عورتوں کے ساتھ سسٹمیٹک ریپ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہیومن رائٹ گروپ کی رپورٹ کے مطابق کہ چائنا نے گریجولی ان کے ریلیجیس اور ادر فریڈم ختم کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ ماس سرویلنس، انڈوکٹرینیشن، ڈیٹینشن، فورس اسٹیریلائزیشن، جنس بندی کے ایک عمل کو ریپریسو سسٹم بنا دیا ہے۔ ان سبھی رپورٹس اور ٹیسٹیمونیز کے بعد بھی چائنا کا کہنا ہے کہ ماس سرویلنس، فورس اسٹیریلائزیشن ایک جھوٹ ہے، ایک گھٹیا الزام ہے۔ دوستو، چائنا کی ان سبھی رپورٹس اور اوئیگرز کی ٹیسٹیمونیز کے انکار کرنے پر بھی گلوبلی یہ سچ سامنے آ رہا ہے کہ چائنا ایتھنک ہیٹریٹ ہے اور سسپیشن کی وجہ سے اوئیگرز پر ایٹراسٹیز کر رہا ہے۔